العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ضیاء سحر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں۔ آج کی اس مختصر نشست میں آپ احباب کے سامنے اعتکاف کے فضائل و آداب کے حوالے سے چند معروضات بیان کی جائیں گی۔ سامعین محترم، اعتکاف کا لغوی معنی یہ ہے کہ خود کو روک لینا، کسی کی جانب اس طریقے سے توجہ کر لینا کہ چہرہ بھی اس کی جانب سے نہ ہٹے، اور اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرے رہنا۔ سامعین محترم، اعتکاف کی 3 صورتیں اور قسمیں ہیں۔ ایک واجب ہے۔ واجب صورت یہ ہے کہ کوئی بندہ مومن یوں نیت کرے اور یہ منت اور نظر مانے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جاتا ہے تو میں اس کے بدلے میں 1 دن یا 2 دن یا چند دن کا اعتکاف کروں گا۔ تو جب وہ کام مکمل ہو جائے گا تو اس کے اوپر اعتکاف کرنا لازم ہو جائے گا۔ تو اس واجب اعتکاف میں روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور جو دوسری صورت ہے کہ سنت، وہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ مومن مغرب کی نماز سے پہلے 20 رمضان کو مسجد میں چلا جائے، اور ماہ شوال کا جب چاند نظر آ جائے، یعنی عید الفطر کا جب چاند نظر آئے، تو پھر اس کا اعتکاف مکمل ہو جائے گا۔ اور مستحب اور نفلی اعتکاف یہ ہے کہ جب بھی بندہ مومن مسجد میں جائے تو اعتکاف کی نیت کر لے تو اسے اعتکاف کا ثواب ملتا چلا جائے گا۔ سامعین محترم، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول مبارک سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، فرمایا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ سامعین محترم، یہ جو اعتکاف کرنا ہے، اپنے آپ کو دنیا سے الگ تھلگ کر کے اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی خاطر مسجد میں بیٹھ جانا ہے، اس کے بہت سے فوائد اور فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مقام پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتکف عشرا فی رمضان، فرمایا جس بندے نے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، کانا کحجتین وعمرتین، تو فرمایا اسے 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ یعنی دیکھیے کتنی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ بندہ مومن اگر صرف 10 دن اپنے آپ کو رب کی رضا کے لیے وقف کر دے اور اپنے آپ کو مسجد میں لے جائے تو فرمایا اسے 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا یعتکف الذنوب وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، فرمایا جو اعتکاف کرنے والا ہے وہ خود کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے، اور اعتکاف کرنے والے کو وہ تمام ثواب عطا کیا جاتا ہے جو عملی طور پر نیک اعمال کرنے والے کو ثواب اور نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ یعنی بندہ مومن جب اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے تو جو دیگر نیک اور صالح اعمال ہیں، جس طرح نماز جنازہ ادا کرنا ہے، کسی مریض کی عیادت کرنا ہے، کسی مظلوم کی داد رسی کرنا ہے، اس کی امداد کرنا ہے، فرمایا اس قسم کے جو دیگر اعمال ہیں، فرمایا جس طرح دوسرے لوگ یہ اعمال کرتے ہیں اور انہیں ثواب عطا کیا جاتا ہے، فرمایا اسی طرح جو معتکف ہے اسے بھی ان عمل کرنے والوں کی مثل اور برابر معتکف کو بھی ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی اور عظیم خوشخبری عطا فرمائی کہ اعتکاف کرنے کے بدلے میں بندہ مومن کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا جاتا ہے۔
جہنم سے دور کر کے اسے جنت کا مہمان بنایا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث خنادق، فرمایا جس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا، فرمایا اس ایک دن کے بدلے میں اللہ رب العزت بندہ مومن کے اور جہنم کے آگ کے درمیان 3 خندقوں کے برابر فاصلہ فرما دے گا۔ فرمایا کہ بندہ مومن اور آگ کے درمیان 3 خندقیں بنا دی جائیں گی، اور پھر خندق کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمائش کو یوں ذکر کیا، فرمایا کل خندق ابعد مما بین الخافقین، فرمایا ایک خندق کا فاصلہ فرمایا مشرق سے لے کر مغرب تک اس فاصلے سے زیادہ ایک خندق لمبی ہوگی۔ اب دیکھیے سامعین محترم کس قدر خوشخبری سے نوازا جا رہا ہے کہ بندہ مومن اگر صرف ایک دن کے لیے اعتکاف کرے تو اسے جہنم کی آگ سے اس قدر دور کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ ایک دن کی بجائے 10 دن کا اعتکاف کرے تو غور کیجیے اللہ رب العزت کس قدر بندہ مومن کو اپنی بارگاہ سے خیرات اور برکات عطا فرمائے گا۔ سامعین محترم چونکہ انسان اعتکاف میں خلوت نشین ہو جاتا ہے، گوشہ نشین ہو جاتا ہے، صرف تنہا ہوتا ہے، اس خلوت نشینی کا مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مخلوق سے، دنیا سے جدا کر کے اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کی بارگاہ کے ساتھ لو لگا لیتا ہے، اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال کے اپنے رب کریم کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے۔ اور یہ جو خلوت نشینی ہے، تنہائی میں بیٹھنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرنا ہے، اور یہ جو عبادت اور ریاضت اور مجاہدہ ہے، اس کی وجہ سے سامعین محترم نفس بھی کمزور پڑ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گریہ اوزاری کے ساتھ، دعا کے ساتھ، توبہ و استغفار کے ساتھ بھی نفس کی ہر قسم کی گندگی دھل جاتی ہے، نفس آلائشوں سے دور ہو جاتا ہے، اور بندہ مومن گناہوں سے بھی محفوظ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ جو احباب اس ماہ رمضان میں اعتکاف کرنے والے ہیں، اب ان کے لیے لازم ہے کہ وہ ان 10 دنوں کو، ان 10 عظیم المرتبت راتوں کو صرف سو کے یا بیٹھ کے یا وقت گزار کے نہ چلے جائیں، بلکہ ان کو کارآمد بنائیں۔ ان میں چند اعمال ایسے ہیں جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو معتکف ان ایام میں کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ قرآن حکیم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور قرآن کے جو پیغامات اور عملی دروس ہیں ان کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح درود پاک کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ مکمل آداب کو بجا لاتے ہوئے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کے ان متبرک لمحات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا بھی نذرانہ پیش کرے۔ اسی طرح سامعین محترم قیام اللیل کا بھی اہتمام کیا جائے۔ تراویح تو ویسے بھی ادا کی جاتی ہے، لیکن تراویح کے بعد بھی چاہیے کہ ممکن ہو سکے، جتنا زیادہ ممکن ہو سکے بندہ مومن قیام اللیل کا اہتمام کرے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس بندہ مومن نے ماہ رمضان کا قیام کیا ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، احتساب کی حالت میں، فرمایا ایسے بندے کے جو سابقہ صغیرہ گناہ ہیں فرمایا وہ بخش دیے جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس اعتکاف کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ قیام کا اہتمام بھی کریں۔ اسی طرح سامعین محترم دعاؤں کا معمول بنایا جائے، دعا کی جائے، توبہ و استغفار کی جائے۔ اور ایک اور چیز کی جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم نے 10 دن اعتکاف کرنا ہے، 10 دن بیٹھنا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جتنا ممکن ہو سکے فرض علوم کو سیکھنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ جب تک بندے کا قرآن و سنت کے مطابق علم درست نہیں ہوگا، بندہ آگاہ نہیں ہوگا، بندے کو آشنائی نہیں ہوگی، تب تک بندے کا عمل بھی درست نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بندے کے پاس تو علم ہی نہ ہو اور وہ عمل کرتا چلا جائے، تو یقیناً یہ بات ممکن ہو سکتی ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے بندہ کوئی عمل کھوکھلا کر رہا ہو، کوئی عمل کمزور اور نقص والا کر رہا ہو۔ اس لیے علم کا سیکھنا اور حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اور ان دنوں میں ہمارے پاس وقت موجود ہے کہ ہم فرض علوم سیکھ سکتے ہیں اور ایسے مسائل سیکھ سکتے ہیں
کہ جن کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، فرمایا جو ایک فقیہ ہے وہ 1000 عابدوں سے زیادہ شیطان پر بھاری ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنۃ، فرمایا جو بندہ علم کے رستے پہ چلتا ہے، علم کی تلاش میں چلتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان 10 ایام میں اپنے لیے فرض علوم اور اس کے علاوہ جو دیگر ضروری علوم ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کی جائے۔ سامعین محترم، آخر میں آپ کے سامنے یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ اعتکاف کے کیا کیا فائدے ہیں۔ ان میں سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ بندہ مومن ہر قسم کے گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے، غیبت سے بچ جاتا ہے، چغلی کرنے سے بچ جاتا ہے، اس کے کان، اس کی آنکھیں، بندہ مومن کے ہاتھ گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور یہ اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اسی طرح یہ فائدہ بھی ہے کہ بندہ مومن کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے، وقت میسر آ جاتا ہے کہ بندہ مومن باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف کرنے کا یہ فائدہ بھی بندے کو حاصل ہوتا ہے کہ شب قدر آسانی سے پا لیتا ہے۔ کس طریقے سے؟ یعنی رات کو شب بیداری کی جاتی ہے، رات کو نوافل ادا کیے جاتے ہیں، تو نوافل پڑھنے کی وجہ سے جب بندہ اپنے آپ کو حالت بیداری میں رکھتا ہے تو یقیناً وہ شب قدر کو بھی پا لیتا ہے۔ اسی طرح سامعین محترم، بندہ مومن دنیا سے کٹ کر اپنے رب کریم سے لو لگا لیتا ہے، اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ سے جڑ جاتا ہے۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب بندہ خلوت میں بیٹھا ہو، جب بندہ تنہائی میں بیٹھا ہو، تو وہ بندہ ماضی کی یادوں کو یاد کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتا ہے، استغفار کر سکتا ہے، اپنی ماضی کی جو غلطیاں اور کوتاہیاں سرزد ہو چکی ہیں ان پہ ندامت و شرمندگی کا اظہار کر سکتا ہے۔ اسی طرح سامعین محترم، ایک فائدہ سب سے بڑا یہ بھی ہے کہ اگر بندہ مومن سنت سمجھ کر اعتکاف کرے گا، کہ یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا ہے، تو یقیناً اسے سنت کا ثواب بھی عطا کیا جائے گا، اور یقیناً اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت بھی پیدا ہوگی، کیونکہ ہم سنت پہ عمل تو کرتے ہیں لیکن ہمارے اندر کبھی احساس پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم اس بات کا احساس پیدا کر لیں کہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اسے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، تو یقیناً اس عمل کی وجہ سے سنت کا ثواب بھی عطا ہوگا، اور ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق بھی مزید بڑھتے، پہلے سے زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی خیرات و برکات سے مستفید فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے
وہ ہے جنگ بدر۔ جنگ بدر کفر اور اسلام کی پہلی جنگ ہے، اور یہ جنگ مسلمان جنگ کے ارادہ سے نہیں نکلے تھے۔ ابو سفیان شام سے قافلہ لے کر تجارتی قافلے کے ساتھ واپس آ رہا تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا، ھذا ابو سفیان قافلا بتجارت قریش فاخرجوا لها لعل اللہ عز وجل ينفلكموها۔ حضور نے فرمایا ابو سفیان تجارتی قافلے کے ساتھ واپس آ رہا ہے، اس کے لیے صحابہ کو فرمایا نکلو، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس میں تمہیں مال عطا فرمائے۔ اور دوسرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کو دعوت نہیں دی، بلکہ ارشاد فرمایا من کان ظہرہ حاضرا، کہ جس کی سواری گھر میں موجود ہے، فلیرکب معنا، وہ ہمارے ساتھ سوار ہو جائے۔ ولم ینتظر من کان ظہرہ غائبا عنہ، اور جس کی سواری غائب ہے وہ انتظار نہ کرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہجرت کے 19 ماہ بعد رمضان المبارک کی 12 تاریخ تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا۔ تو بعض روایات کے مطابق 313 اور بعض کے مطابق 311 افراد تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں نکلے، اور جنگ کا ارادہ نہیں تھا، صرف قافلہ روکنا تھا، اس سے مال لینا تھا۔ اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کو دعوت نہیں دی۔ مسلمانوں کے پاس ایک گھوڑا تھا اور 80 تقریباً اونٹ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لوگ پیدل چلنے والے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ چونکہ کم تھے تو ہر اونٹ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 آدمی متعین فرمائے کہ تم اکٹھے باری باری اس اونٹ پہ سواری کرنی ہے۔ تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے ساتھ بھی 2 آدمیوں کو متعین فرمایا۔ ایک حضرت لبابہ تھے جن کو بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کا نائب بنا کر پیچھے واپس بھیج دیا تھا، اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور پھر جب حضرت ابو لبابہ واپس چلے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مرثد بن ابی مرثد کو ساتھ ملا لیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، جس طرح سارے صحابہ کرام ایک اونٹ پر 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو انسانیت کو مساوات کا درس دینے والے تھے، اگرچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چیف کمانڈر تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام حضور کے لیے اپنی قربانی پیش کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے ساتھ 2 آدمی کو ایک اونٹ پر سواری کے لیے ساتھ لیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ اس پہ سوار رہیں، ہم سوار نہیں ہوتے، ہم پیدل چلتے جائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما انتما باقوا منی وما انا اغنا عنکما عن الاجر۔ حضور نے فرمایا تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور بھی نہیں ہو، اور مجھے بھی تم سے
میں بھی تمہاری طرح اجر سے مستغنی نہیں ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اجر عطا فرمائے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی باری پر سوار ہوتے اور پھر دوسرے صحابہ کرام حضور کے ساتھ سوار ہوتے گئے۔ تو جب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر شروع فرمایا تو ارادہ تھا بدر کے مقام کا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب چلے تو ابو سفیان کو بھی کسی نے یہ خبر دے دی کہ مسلمان قافلے کو لینا چاہتے ہیں، پکڑنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے ابو سفیان نے ایک شخص تھا دمدم غفاری، اس کو مکہ کی طرف روانہ کیا کہ وہاں جا کر اعلان کرو کہ مسلمان تمہارا قافلہ پکڑنا چاہتے ہیں، اس لیے اپنے قافلے کی خبر لو۔ تو دمدم غفاری جب مکہ مکرمہ پہنچا تو اس نے چیخ ماری، جس کی وجہ سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اس نے لوگوں کو اس طرح کی بات بتائی کہ مسلمان تمہارے قافلے کو پکڑنا چاہتے ہیں، اس لیے تم لوگ اس کی حفاظت کے لیے نکلو۔ تو ابو جہل نے بہت سے لوگوں کو، اس کو چونکہ مسلمانوں کا انتہائی مخالف تھا، حضور نے فرمایا ہے کہ ابو جہل اس امت کا فرعون ہے، تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور وہی سارے لوگوں کو مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیار کرنے لگا۔ تو بہت سے لوگوں کو اس نے تیار کیا اور بنی ہاشم کے کچھ لوگ بھی تیار ہوئے تھے جن میں ابھی تک کلمہ نہیں پڑا تھا، لیکن کچھ لوگ رستے میں واپس آ گئے تھے۔ امیہ بن خلف یہ رئیس تھا، تو اس کو اس واقعہ سے پہلے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ مکرمہ آئے تھے تو حضرت سعد نے اس کو یہ خبر دی تھی کہ تم مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوگے، تو یہ نکلنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ابو جہل نے اس کو بھی مجبور کیا، تو بہرحال یہ بھی ساتھ چل پڑا۔ بہت سے لوگ، تقریباً 1000 آدمی ان کا تھا، ان کے پاس سواریاں بھی تھیں، ان کے پاس دوسرا بھی جنگی ساز و سامان، چونکہ یہ جنگ کی نیت سے نکلے تھے تو انہوں نے پورا ساز و سامان ساتھ لیا ہوا تھا، لیکن مسلمانوں کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ وہ ان کے پاس صرف وہ ایک گھوڑا تھا اور 80 اونٹ تھے اور باقی تھوڑا سا سامان تھا جنگ کا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر کے مقام پر پہنچے تو قدرتی ایسا ہوا کہ ابو سفیان اپنے قافلے کو بچا کر آگے نکل گیا، اور ابو سفیان نے مکہ کی طرف یہ پیغام بھیجا تھا کہ میں قافلہ بچا کر لے آیا ہوں، اب جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بھی واپس آ جاؤ۔ لیکن ابو جہل نے اس کے مشورے کو نہ مانا، ابو جہل پھر بھی آگے چلا گیا اور لوگوں کو لے کر۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر فرما رہے تھے بدر کی طرف، تو رستے میں ایک مقام آتا ہے مرج الزبیہ، تو وہاں جب پہنچے تو ایک بدو آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگا کہ اگر تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ تو حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک صحابی تھے، انہوں نے فرمایا لا تسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کرو، وَأَقْبِلْ عَلَيَّ، میرے پاس آؤ، وَأَنَا أُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ، میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تو اس صحابی نے فرمایا نَزَوْتَ عَلَيْهَا فَفِي بَطْنِهَا مِنْكَ سَخْلَةٌ، کہ تو نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے، اس اونٹنی کے ساتھ، اور اس کے بطن میں تیرا بچہ ہے،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے اسے رسوا کر دیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زفران کے مقام پر پہنچے تو چونکہ قافلہ نکل چکا تھا تو حضور نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور انہوں نے اپنے جذبہ جہاد کا اظہار کیا۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، انہوں نے بھی اپنے جذبہ جہاد کا اظہار کیا۔ اس کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا اور عرض کیا کہ حضور ہم اس طرح آپ کو نہیں کہیں گے جس طرح کہ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا، تو ہم اس طرح آپ کو نہیں کہیں گے، آپ جو چاہیں ہمیں حکم دے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مشورہ طلب کیا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی تھے، انہوں نے کہا حضور آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم بھی اسی چیز کا اظہار کرتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ کو ایسا نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب ان سے لڑیں، اگر آپ سمندر میں چلیں گے تو ہم سمندر میں بھی چھلانگ لگا دیں گے، آپ جو فرمائیں گے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ تو بہرحال یہ قافلہ آگے کی طرف روانہ ہوا اور جب بدر کے مقام پر پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قوم کے مرنے کی جو جگہ ہیں وہ دکھا دی ہیں، کأنی الآن انظر الی مصارع القوم، حضور نے فرمایا گویا میں ان کے جو مردے ہیں ان کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ سے ایک دن پہلے لکیریں کھینچی تھیں، دائرے لگائے تھے کہ یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، تو جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اسی طرح ہی ہوا۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے مقام پر پہنچے تو صحابہ کرام کی تعداد تھوڑی تھی اور مقابلے میں کفر کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی، تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اس گروہ کی حفاظت فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صحابہ نے یہ مشورہ کیا کہ حضور کے لیے ایک عریش بنایا جائے، چھپر بنایا جائے جہاں حضور تشریف فرما ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رکھا گیا کہ حضور کی وہ حفاظت کریں گے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ کے دوران بار بار جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر لینے کے لیے آتا تو حضور کو میں نے دیکھا کہ حضور یا حی یا قیوم کا ورد فرما رہے ہوتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں یہ بھی دعا کی اللہم انی انشدک عہدک و وعدک، یا اللہ میں تجھے اپنے عہد یاد دلاتا ہوں، اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا، اگر تو چاہتا ہے کہ اس کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے تو پھر میرے ان غلاموں کو قربان کر دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے رہے، آپ نے اتنی اصرار کے ساتھ دعا فرمائی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے ہاتھوں کو پکڑا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے اصرار کی حد کر دی ہے، آپ بس کر دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام زرہ پہنے ہوئے تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلے اور حضور یہ آیتیں پڑھ رہے تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیتیں پڑھی، گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو کامیابی کی خوشخبری دے رہے تھے۔ اس جنگ کے اندر چونکہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی اور حضور نے اللہ کی بارگاہ میں جب عرض کی کہ یا اللہ ہماری مدد فرما، تو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر فرشتوں کو نازل فرما دیا، فرشتے کثیر تعداد میں آئے اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سفید لباس میں ہم نے کئی ایسے لوگ دیکھے جو ہمارے ساتھ جنگ کر رہے تھے،
جن کو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، تو وہ فرشتے تھے جو سفید لباس میں تھے اور وہ مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے۔ اور یہاں جب مسلمانوں کی حضور صف بندی فرما رہے تھے تو ایک بڑا خوبصورت واقعہ پیش آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کی صف درست فرما رہے تھے، تو حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھوڑے آگے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی چھڑی کے ساتھ ان کے پیٹ پر ضرب لگا کر پیچھے کیا، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے ضرب لگائی ہے تو مجھے آپ سے بدلہ چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم بدلہ لے لو۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ اپنی قمیض، آپ نے اپنی چادر اپنے جسم سے ہٹائی اور فرمایا تم بھی جس طرح تجھے ضرب لگی ہے تم بھی مجھے اس طرح ضرب لگا لو، تو حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے قریب گئے اور حضور کو گلے سے بھی لگایا اور حضور کو بوسہ دے دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بطن پہ پیٹ پر جہاں حضور نے فرمایا تھا کہ تم بدلہ لے لو، انہوں نے وہاں بوسہ دے دیا۔ تو بعد میں جب پوچھا گیا، حضور نے پوچھا کہ اے سواد تم نے یہ کیا کیا؟ تو نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضر ما ترا، حضور آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس کیفیت میں ہیں، تو ممکن ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، فَأَرَدْتُ أَن يَكُونَ آخر العہد بِكَ أَن يَمَسَّ جَلَدِي جَلْدَكَ، میں نے سوچا کہ آخری وقت ہے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے ساتھ اپنا جسم ملا لوں۔ تو یہ صحابہ کرام کی محبت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ تو بہرحال جب مقابلہ شروع ہوا تو عتبہ، شیبہ اور ولید یہ کافروں کی طرف سے نکلے اور مسلمانوں کو للکارا، تو پہلے چند مسلمان ان کے مقابلے میں آئے تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے مقابلے میں ہمارے قریشیوں کو نکالو، جو ہمارے ہم پلہ ہوں ان کو نکالو۔ تو حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مقابلے میں نکلے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ عتبہ کو مارا، اور حضرت عبیدہ کا مقابلہ شیبہ کے ساتھ تھا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مقابلے میں ولید آیا۔ تو عتبہ کو اور ولید کو تو حضرت حمزہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے تھوڑی دیر میں فاصل جہنم کر دیا، لیکن حضرت عبیدہ اور شیبہ کی لڑائی ہوتی رہی، اور پھر حضرت حمزہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو گئے تو حضرت عبیدہ کی مدد کے لیے آئے، اور پھر شیبہ کو بھی انہوں نے واصل جہنم کر دیا۔ تو اس جنگ کے اندر ایک حضور کے صحابی حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے تھے۔ جب وہ شہید ہوئے تو ان کی والدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا ہے، اگر تو وہ جنت میں ہے تو میں اس پہ صبر کروں، اور اگر کوئی دوسری صورت ہے تو پھر میں نوحہ کروں گی، اور اس وقت نوحہ چونکہ ممنوع نہیں تھا، ایسا نوحہ کروں گی کہ لوگ دیکھیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَيْحَكَ أَحْبُلْتَ أَنَّهَا جِنَانٌ سَمَانٌ وَإِنَّ ابْنَكَ أَصْحَابَ الْفِرْدَوْسِ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تو ایک سمجھتی ہے کہ جنت ایک ہے؟ جنتیں تو 8 ہیں، اور تیرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس عطا فرمائی ہے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے مقام پہ بیٹھے ہوئے جنت کا مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں اور اپنے صحابی کا مرتبہ بھی بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جہاد کی اور شہادت کی فضیلت بیان فرمائی کہ جو تم میں سے شہید ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو ایک صحابی تھے حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس کھجوریں تھی، تو انہوں نے سوچا کہ اگر میں یہ کھجوریں کھاتا رہا تو وقت زیادہ گزر جائے گا،
وہ فرماتے ہیں لئن حییت حتی آکل تمری، کہ اگر میں یہ کھجور کھاتا رہا اور میں زندہ رہا، فرمایا انہا حبات طویلۃ حیات طویلۃ، یہ تو بڑی لمبی زندگی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے فوراً وہ کھجوریں پھینک دی اور جہاد میں چلے گئے، میدان کارزار میں چلے گئے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ شہادت عطا فرما دیا۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں کھڑا تھا صف کے اندر تو میرے ارد گرد دو بچے کم عمر کھڑے تھے، تو میں سوچ رہا تھا کہ کاش کہ میرے ارد گرد کوئی بڑے نوجوان ہوتے۔ تو تھوڑی دیر گزری کہ ایک بچہ مجھ سے کہنے لگا کہ ابو جہل کو تم جانتے ہو؟ ابو جہل کہاں ہے؟ تو میں نے کہا تمہیں اس سے کیا غرض؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آج اگر تم مجھے ابو جہل دکھا دو تو میں اس کو قتل کروں گا۔ تو میں حیران ہو گیا کہ یہ چھوٹا بچہ اور اتنا جذبہ جہاد۔ تو اسی طرح دوسری طرف جو میرے چھوٹا بچہ کھڑا تھا، نوجوان کھڑا تھا، اس نے بھی اسی طرح میرے ساتھ بات کی۔ یہ حضرت معاذ اور حضرت معوذ تھے، ان کی عمریں کم تھیں، تو انہوں نے بھی مجھ سے اسی طرح ابو جہل کے بارے میں پوچھا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے ان کو ابو جہل کے بارے میں بتایا کہ وہ جو شخص گردش کر رہا ہے صفوں کے اندر، یہ ابو جہل ہے۔ تو وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح جھپٹے ابو جہل کے اوپر جس طرح شکرا شکار کے اوپر جھپتا ہے، اور اس کو جا کر انہوں نے قتل کر دیا۔ تو اسی اثناء میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک بڑے عظیم صحابی ہیں، وہ جنگ کرتے کرتے بدر کے مقام پر جنگ کرتے کرتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک چھڑی پڑی تھی، حضور نے وہ اٹھائی اور اٹھا کر ان کو دے دی۔ جو ہی وہ چھڑی حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تلوار کی شکل عطا فرما دی، اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تلوار کے ساتھ لڑتے رہے۔ اور اسی طرح حضور کے ایک صحابی تھے حضرت سلمہ بن اسلم، ان کی بھی تلوار ٹوٹی تھی، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، انہوں نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ تو حضور نے ان کو بھی ایک چھڑی عطا فرمائی اور وہ بھی تلوار کی شکل اختیار کر گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ معجزات بھی وہاں ظاہر ہوئے تھے بدر کے مقام پر۔ اس طرح حضرت قتادہ کی آنکھ ضائع ہوئی تھی، تو وہ بھی آنکھ کا ڈھیلا لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ ضائع ہو گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آنکھ کا ڈھیلا اٹھا کر ان کی آنکھ میں رکھا اور اس کے اوپر اپنا دست مبارک پھیرا، تو اللہ کریم نے ان کی آنکھ درست فرما دی۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح میری آنکھ، وہ پہلی جو آنکھ تھی وہ صرف اجالے میں دیکھتی تھی، اندھیرے میں مجھے نظر نہیں آتا تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان جس آنکھ کو پہنچا تو میں اس آنکھ سے جس طرح اجالے میں دیکھتا تھا اسی طرح اندھیرے میں بھی دیکھتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ نے شکست فاش سے دوچار کیا، اور کافر شکست خوردہ ہو کر بھاگ گئے تھے، اور بہت سے کافر مارے بھی گئے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ کو فتح کرتے تو حضور وہاں 3 دن ٹھہرا کرتے تھے، تو حضور 3 دن وہاں ٹھہرے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اسی مقام پر سواری پہ سوار ہو کر کافروں کی جگہ پر گئے جہاں کافر مرے پڑے تھے، اور ان کو صحابہ کرام نے وہ پرانے کنویں کے اندر کچھ کو ڈال دیا تھا۔ حضور نے وہاں جا کر خطاب فرمایا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مردوں کو خطاب فرما رہے ہیں، یہ تو بے جان ہے، ان کے اندر تو روحیں نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں لیکن جواب دینے پہ قادر نہیں ہے، جواب نہیں دے سکتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خطاب فرمایا کہ کیا جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا ہمارے ساتھ وہ تو حق ثابت ہو گیا، تمہارے ساتھ جو وعدہ تھا وہ بھی حق ثابت ہو گیا۔
تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، کافروں کو شکست ہوئی، اور جو لوگ کافر قیدی ہو گئے تھے ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کئی لوگ جو غریب نادار تھے ان کو تو حضور نے ویسے آزاد فرما دیا، اور کئی لوگوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فدیہ لے کر آزاد کیا تھا۔ حضرت عباس جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور کے چچا، بڑا ان کا واقعہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے فدیہ مانگا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم مکہ مکرمہ میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر پیسے زمین کے اندر دفن کر رہے تھے اور تو نے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ اگر میں زندہ واپس آ گیا تو میں خود استعمال کروں گا ورنہ میرے ان بچوں میں تقسیم کر دینا، تو وہ پیسے کس کے ہیں؟ تو حضرت عباس نے اس وقت کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا کہ اگر حضور میرے ان پیسوں کے بارے میں تو کسی کو خبر نہیں تھی، ایک میری بیوی کو علم تھا، ایک مجھے علم تھا، اگر آپ یہ بیان فرما رہے ہیں تو یقیناً آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائی، اور اس جنگ میں کافروں کو اللہ تعالیٰ نے شکست فاش دی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔ اکھیاں دے نیر جدائی وچ دن رات وگائے جان دے نے اکھیاں دے نیر جدائی وچ دن رات وگائے جان دے نے خوش بختاں نوں محبوباں دے دیدار کرائے جان دے نے اکھیاں دے نیر جدائی وچ ایک وار فرشتے آندے نے مڑ دوجی واری نہیں ملدی ایک وار فرشتے آندے نے مڑ دوجی واری نہیں
ملدی سرکار دے امتی نے جیڑے مڑ مڑ کے بلائے جان دینے سرکار دے امتی نے جیڑے مڑ مڑ کے بلائے جان دینے اکھیاں دے نیر جدائی وچ لنگی عمر کیاں دی جاگ دیاں رکھ رکھ کے اڈیکاں یار دیاں لنگی عمر کیاں دی جاگ دیاں رکھ رکھ کے اڈیکاں یار دیاں سفنے وچ آ کے کئیاں دے ستے لیکھ جگائے جان دینے سفنے وچ آ کے کئیاں دے ستے لیکھ جگائے جان دینے اکھیاں دے نیر جدائی وچ اے عشق ظہوری کئی واری مرنے تو پہلوں ماردا اے عشق ظہوری کئی واری مرنے تو پہلوں مار دائے دکھ سہ کے بھی محبوباں دے سو ناز اٹھائے جان دینے چپ رہ کے بھی محبوباں دے سو ناز اٹھائے جان دینے اکھیاں دے نیر جدائی وچ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔
رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔